علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اپنی نوری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ حضرت جابر کبھی چمکتے چاند کو دیکھتے، کبھی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ فرماتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ چاند زیادہ روشن ہے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ گویا وہی بات کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسے نجوم ہدایت کی بات کریں گے جن کا تعلق عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تھے، جن کے بچے ننھے بچوں سے لے کر بچیوں سے لے کر بڑے تک سب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق باکمال تھے۔ بہادر ماں کے بہادر بیٹے تھے۔ جنگ احد، غزوہ احد سے لے کر اور غزوہ حنین اور فتح مکہ اور بیعت عقبہ، ان سب میں شریک رہے۔ اگر میں یہ کہوں آج دنیا میں بڑی دھوم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو نوبل پرائز مل گیا، جس کو نوبل پرائز اردو میں لوگ کہتے ہیں، نوبل پرائز کی بڑی دھوم ہے، کہتے ہیں کہ فلاں کو نوبل پرائز مل گیا۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کے پورے خاندان کو کائنات کی سب سے عظیم ہستی، رب تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ہستی کائنات کی جو ہے، انہوں نے ان کو نوبل پرائز نہیں دیا، ہائیسٹ نوبلسٹ پرائز دنیا کا جو ہے وہ ان کو عطا ہوا۔ ان کی جرت، ان کی بصالت، وہ ایسا عطا ہوا ان کو جو تھا تمغہ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرما دیا، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ انہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ بتائیں اس سے بڑھ کے دنیا میں کون سی عظمت اور رفت ہو سکتی ہے جو ان کو نصیب ہوئی۔ یہ وہ ہستی تھی کہ ویسے تو یوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو ہے، چاہے جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ امت عمل میں کمزور بھی رہی، عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی، مسیلمہ کذاب سے لے کر مسیلمہ پنجاب تک جب بھی کسی نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھائی ہے، جب بھی کسی نے ناموس رسالت کی طرف کوئی انگشت نمائی کی ہے، کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا ہے، تو اس امت کے فرزندوں نے اپنی جانوں سے، مالوں سے، اولادوں سے ہر چیز قربان کر کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ناظرین، جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، غزوہ احد میں انہوں نے جس طرح اپنی والدہ کے ساتھ مل کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا، یہ ایک ریئل کمانڈو تھے۔ ایسے کمانڈو پھر دنیا میں کسی نہیں دیکھے۔ اور پھر ان کی جرت اور بہادری پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسکرا رہے تھے جب آپ کے دشمنوں پہ یہ تیر چلا رہے تھے۔ ان کی والدہ بھی زخمی ہوئی، یہ خود بھی غزوہ احد میں زخمی ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو وہ عظمت کے وہ جو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا اپنی زبان فیض ترجمان سے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اٹ واز دی ڈے آف عمارہ، یہ احد کا دن جو تھا یہ عمارہ کا دن تھا۔ میں دائیں دیکھتا عمارہ، میں بائیں دیکھتا عمارہ، سامنے دیکھتا عمارہ، پیچھے دیکھتا عمارہ، اور فلاں فلاں نام لے کے ان سب سے بہادری آج جو ہے عمارہ نے دکھائی ہے۔ اس عظیم ماں کا عظیم بیٹا جس کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب جو تھا جہنم رسید ہوا، میری مراد حضرت عبداللہ بن زید انصاری جو بیٹے تھے سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح احد جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر جنگ وہ جو یمامہ تھی اس میں بھی اس نے جو اپنی بہادری کے جوہر خاتون نے دکھائے، ان کے صاحبزادے کے ہم تذکارے پاک کریں گے، اور ان کا امت میں بڑا احسان ہے۔ کئی احادیث مبارکہ کے راوی ہیں، لیکن وہ حدیث جب ہم سنتے ہیں اور جب لوگ جاتے ہیں ریاض الجنہ میں تو پھر ان کو وہ یاد آتی ہے۔ اور کیا خوبصورت بات یکا توت کے جو سیادہ نشین ہیں آغا تاج صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت اس کی توجیہ فرمائی۔ انہوں نے فرمایا جب ریاض الجنہ میں بندہ چلا جائے تو اللہ کے ہاں یہ دعا کیا کرے، یا اللہ تو جب کسی کو جنت میں داخل کر دے گا تیرا وعدہ ہے پھر تو جنت سے نکالے گا نہیں۔ ہم آگے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ریاض الجنہ جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اب آگے اب ہمیں نکالنا نہ، تو وہاں پہ یہی دعا میں تو جب جاتا ہوں وہ جو حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آج اس ہستی پاک کا ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں، ان کی دینی حمیت، ان کی دینی غیرت کی بہادر، ان کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کی دلاوری، ان کی عظمت، ان کا زہد، ان کا تقویٰ کہتے چلے جائیں۔ یہ نجم ہدایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت تیار کی تھی، اور رسول اللہ کی ہم نشینی اور صحبت فیض کے آسمان کے ایک ستارے کا ذکر ابتدا کر رہا ہوں۔ میں تعارف کرا دوں اپنے مہمانوں کا۔ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ابھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دے کے سمیٹ کے لوٹ کے برکتیں آئے ہیں آج۔ پہلے میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، انہی سے ابتدا بھی کروں گا، اور ان کے ساتھ تشریف آئے پروفیسر عین اللہ بغدادی، نوجوان اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اور بغداد یونیورسٹی کے فارغ التحصیل، بہت سمجھدار اسکالر۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشار صدیق ہزاروی ہیں۔ ابتدا ڈاکٹر صاحب سے۔ جی ڈاکٹر سعید احمد سعیدی کون نہیں جانتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حضور علی۔ یہ محبت جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے،
اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کے دلوں پر نظر ڈالی تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا، ٹھیک، اس لیے اپنے حبیب کی صحبت کے لیے چن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید مازنی اتنی روح پرور شخصیت ہیں، اور یہ خاندان ہی اہل محبت کی جو پیک ہوتی ہے نا اس کو چھونے والا خاندان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ان سے جو روایات مروی ہیں، ایک روایت آپ نے بیان فرما دی، وضو والی پوری حدیث ان سے مروی ہے، واہ، اور اسی طرح مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کی ادا کو بھی انہوں نے محفوظ کی ہے، وہ بھی انہی سے مروی ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ طیبہ کو حرم بنانے والی جو حدیث پاک ہے کہ جناب ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے دعا کی تھی، میں مدینہ کے مد اور سا کے لیے اس کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے پیمانوں کے لیے، ان کے پیمانوں کے لیے۔ اور پھر ایک دلچسپ حدیث پاک، یعنی جو بندہ سنے تو رکت طاری کر دیتی ہے، غزوہ حنین کے وقت جو مال تقسیم ہوا تھا اور انصار کے چند نوجوانوں سے اظہار ہو گیا تھا، تو وہ روایت بھی ان سے مروی ہے۔ اچھا، ہاں، مطلب انہوں نے جتنی محبت سے اس روایت کو بیان کیا ہے اور ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا تم راہ راست سے بھٹکے ہوئے نہیں تھے؟ اللہ نے میرے سبب سے تمہیں ہدایت دی۔ ہائے ہائے، کیا تم جو ہے وہ بکھرے ہوئے نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے لیے مجتمع کر دیا۔ کیا تم تنگ دست نہیں تھے؟ اللہ نے میرے سبب سے تمہیں خوشحالی دے دی۔ تم دانے تھے گویا کہ میں نے تسبیح میں تمہیں پرو دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کہہ سکتے ہو، تم کہو کہ یہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، لیکن میرے انصار کیا تمہیں اس پر خوشی نہیں ہو رہی کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں، دنیا کا مال و دولت اور تم مجھے ساتھ لے جاؤ؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی محبتوں کی پیک بیان کی، فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فرد شمار ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انصار ایک وادی اور ایک گھاٹی میں چلیں اور سارے لوگ دوسری طرف ہوں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انصار میرے شعار ہیں اور باقی لوگ دثار ہیں، یعنی آپ میرے تم میرے ماموں ہو، میرے تم ننہال بنتے ہو۔ جی جناب، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرمائیں کہ تم تو میرے ماموں لگتے ہو، کیا محبت کا، بے شک اور کیا مقام مل جائے گا۔ یعنی جس پتھر کو نسبت ہو جائے اس کو قیامت تک لوگ چومتے رہیں، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماموں کہہ دیں ہماری تو گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ غازی صاحب، میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ شکریہ ادا کروں گا آپ کے اس پروگرام کا اور اس چینل کا کہ آج کے دور میں، اور یہ کوئی روایتی جملہ نہیں ہے، کہ آج کے دور میں جب ہماری امت کا رابطہ صحابہ کرام اور ہمارے ہیروز کے ساتھ کٹا ہوا ہے تو ان ذرائع کے ساتھ وہ رابطہ بحال کیا جا رہا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیرو لیس نہیں ہیں، بارک اللہ فیک۔ اور پھر جب ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا گواہ ہے کہ آج بھی وہ کیفیات طاری ہوتی ہیں انسان کے اوپر کہ کس انداز میں، کہ آپ جب پڑھیں کہ جنگ کا عالم ہو، گمسان کی لڑائی ہو رہی ہو، اس جنگ کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ بنانے والے صاحب۔ ہائے ہائے ہائے، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نقشہ ہم رکھ دیں صاحب کے سامنے۔ ماشاء اللہ۔ غازی صاحب، کوئی بھی شخص آپ اس کی ویلیوز کا جو اندازہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، اور خاندان میں بھی بالخصوص والدہ، ایک مقام ہوتا ہے جس نے تربیت کرنی ہوتی ہے اپنی۔ واقعی کہتے ہیں کہ کسی جگہ بھی اگر شادی کرنی ہو تو کہتے ہیں اس کی ماں یا نانی کو دیکھ لو، ان کے بارے میں اگر کوئی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب دوسری شادی کے لیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عقیل سے جو جملہ فرمایا وہ یہی تھا کہ انظر لی امرأۃ قد ولدتھا الفحولۃ من العرب، کہ میرے لیے ایک ایسی عورت دیکھو کہ جس کو عرب کے کسی بہادر لیڈی نے جنم دیا ہوا ہو۔ تو یہ آپ نے جو بات کی ماشاءاللہ، تو اب وہی فحولہ، وہی عبداللہ بن زید کی اسی انداز میں ایک بہادر خاندان کی عورت وہ آپ کی والدہ ہیں۔ اور آپ کی بہادری کے اوپر ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ جب آپ کے دوسرے بھائی تھے جو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو یعنی اعضاء کاٹ کے اور اس انداز میں شہید کر دیا گیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ماں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن جب یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی کوئی وہ واویلا نہیں فرماتی ہیں، چلاتی نہیں، آپ نے بڑا سمپل 2 جملے سے 3 جملے ہیں اور بڑے تاریخی جملے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ من اجل مثل هذا الموقف اعددته، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے خبر دینے والے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس پہ پریشان ہو جاؤں تو یہی تو وہ آج جو انہوں نے کیا ہے اس موقف کے لیے، تو میں نے اپنی اولاد کو تیار کیا تھا اس دن کے لیے، اس دن کے لیے تیار کیا، وعند اللہ احتسبته، اور میں اس کا اجر بھی اس دنیا میں کسی سے نہیں مانگ رہی، میں اللہ کے پاس انشاءاللہ اس کا حساب مجھے رب سے میرے سے ملے گا، اس کا اجر و ثواب اس کے اوپر کیا ہوگا۔ فرماتی ہیں انہی کے بارے میں، حبیب کے بارے میں، لقد بایع الرسول لیلۃ العقبہ صغیرا، کہ آپ چھوٹے تھے جب عقبہ، بیعت عقبہ میں آپ نے بیعت کی، کہتے ہیں فرماتی ہیں کہ بیعت عقبہ میں چھوٹے تھے آپ نے اس وقت بیعت کی، ووفا لہ الیوم کبیرا، تو آج وہ دن تھا کہ وہ جو چھوٹے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا وہ بچہ، آج اس نے اس بیعت کی وفا کا حق ادا کر دیا جب وہ جوان ہوئے، اور انہوں نے جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا کر اپنی جان قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کس ماں کے بیٹے ہیں،
فرماتی ہیں کہ اب جو بات ان کی تھی بدلے والی، اس پہ فرمایا کہ لئن امکنی اللہ، اگر اللہ رب العزت نے مجھے یہ دے دی من مسیلمۃ کذاب، کہ اگر مجھے یہ مسیلمہ جس نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ حال کیا مل گیا، تو کہتی ہیں کہ لأجعلن بناتہ یلتمنا الخدود علیہ، کہ میں اس کی بیٹیوں کا وہ حال کروں گی، یعنی مسیلمہ کا میں اس انداز میں قتل کروں گی، اس کی بیٹیاں اور اس کا خاندان اپنے گال نوچے گا اس کی موت کے اوپر۔ ایسی مائیں جس اولاد کو جنم دیں تو پھر اس اولاد کا بھی کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ جو وہ جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں غازی صاحب، تو پھر وہ جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ دشمن کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہٹتی نہیں۔ بشارت ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کہا وہ کر کے دکھا دیا، کمال ہے جی۔ اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فکرہ یہاں یاد آتا ہے جو آپ نے کہا تھا کہ اب خالد بن ولید جیسی بہادر بیٹے ماؤں کے لیے مشکل ہوگا جننا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں ہی بہادر بیٹے جنتی ہیں، ماں بہادر ہوگی تو بیٹا بھی بہادر ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ غازی صاحب مسند امام احمد میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو چھان بین کی تو اس میں سے سب سے بہترین دل جس کو اپنے لیے چنا وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کو پیغام رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد دوبارہ جب دلوں کی چھان بین کی تو جو بہترین دل پائے وہ صحابہ کرام کے دل تھے، ان کو اپنے نبی کے وزراء کے طور پر منتخب کیا اور وہ دین محمدی کے لیے قتال کرتے ہیں۔ تو اب وہ صحابہ کرام و نفوس قدسیہ جن کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا خلوص، ان کی وفاداری، ان کی محبت، تاریخ کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے ذکر کیا تو پھر یہاں وہ بھی کر دو کہ وہی مسیلمہ کذاب کا سفیر جس نے بدتمیزی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا، فرمایا تھا کہ اگر سفیر کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، لیکن چونکہ تم سفیر چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ قابو آیا نا وہی بندہ مصر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا اب تو تم سفیر نہیں نا، اب ہمارے قابو چڑھ گئے ہو، وہاں تم نے حضور کی جو شان کے سامنے کوئی گستاخی بے ادب کے۔ اب جو غزوہ احد کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ آپ نے روایت کیے ہیں، یعنی یہ بھی آپ کی روایات میں سے ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوا اور میری والدہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی اور مرہم پٹی کرتی تھی، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کفار پہنچ گئے تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے وہ مرہم پٹی اور پانی کا جو مشکیزہ تھا نیچے رکھ دیا اور تلوار اٹھا لی۔ فرماتے ہیں میں اور میری والدہ ہم دونوں نے مل کر نبی علیہ السلام کا دفاع کیا، یہاں تک کہ پھر مجھ سے سرکار نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم ام عمارہ کے بیٹے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور ام عمارہ کا بیٹا ہوں۔ تو مجھ سے فرمایا کہ ارمی، تیر پھینکو۔ فرماتے ہیں میں تیر پھینکتا تھا یہاں تک کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے قریب آیا تو میں نے پتھر اس کی سواری کو مارا تو وہ سواری سمیت نیچے گر گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس قدر جوش تھا کہ مسلسل میں اس کو پتھر مارتا رہا اور حضور مسکرا رہے تھے، آپ تبسم تھا آپ کے چہرے پر۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ زخمی ہو گئی تو مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی ماں کا خیال کرو اور ان کا خیال رکھو۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں دی۔ پہلے فرمایا بارک اللہ علیکم من اہل بیت، اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان کو برکتیں عطا فرمائے۔ پھر فرمایا اے عبداللہ مقام ام کا خیر من مقام فلان و فلان، تمہاری مقام ماں کا مقام فلان فلان سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا رحمکم اللہ اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان پر رحم فرمائے۔ جب یہ 3 دعائیں دی تو چوتھی کی درخواست حضرت ام عمارہ نے خود کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے۔ نبی علیہ جنت نہیں صرف مانگی، کمال اس میں یہ نکتہ یہ ہے یا رسول اللہ آپ کی میت، آپ جہاں وہاں رہیں۔ جی بالکل، آپ نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا۔ ان کے نثار کوئی پڑھو نہ ذرا، پڑھ کے پھر آگے چلو۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہوں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اب آگے جو الفاظ آپ نے کہے وہ یہی تھے کہ فرمایا ما ابالنی ما اصابنی من الدنیا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا کا، کوئی غم بھی مجھے پہنچے۔ جب جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو گئی تو اب کسی غم کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب زخمی ہو گئے حضرت عبداللہ بن زید، جب یہ زخمی ہوئے تو پھر نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے زخم پر پٹی کریں۔ اب یہ دیکھیں یہ بات کہ ایک طرف میدان جہاد ہے، دوسری طرف سرکار کس طرح خیال رکھ رہے ہیں صحابہ کرام کا، صحابیات کا۔ خود حکم دیا کہ پٹی کرو، خون بند نہیں ہو رہا، تو فرماتے ہیں کہ چونکہ پٹی کرنے کی ذمہ داری بھی میری والدہ کی تھی تو وہ جب تشریف لائیں وہ پٹی کر رہی تھی، اس دوران انہوں نے دیکھا کہ سرکار ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا اے بیٹے جلدی اٹھو، کفار کے ساتھ لڑو، سرکار ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہماری طرف ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متلاشی تھے، کیونکہ رضائے مصطفیٰ ہی اصل میں رضائے خدا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات جلدی کرنے میں پورا فرماتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کل میدان حشر میں اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے یہ سارے میری رضا چاہتے ہیں اور حبیب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن جو تیر چلا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اس کو فرماتے ہیں 7 تیر چلا، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا جس طرح یہ بغدادی صاحب نے اشارہ کیا نا کہ چشم تمنا سوچ رہی ہے
روئے محمد کیسا ہوگا، وہ منظر کیا ہوگا؟ چشم تمنا سوچ رہی ہے روئے محمد کیسا ہوگا، چشم فلک کچھ تو ہی بتا دے، تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی جو عظمتیں اور رفعتیں ہیں، ایک تبصرہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا۔ یہ فقیہ الامت ہیں، 3 خصوصیات انہوں نے بیان کی تھی کہ ایک خصوصیت تو یہ ہے ابرہا قلوباً، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں نا، ان کے دل سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی کہ وجود کی گہرائیوں سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو تو تم ان کے مٹھی بھر جو ہے اس کی یا ہاف مد جو ہے اس کی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک خصوصیت یہ اس لیے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، جن سے رب راضی ہو گیا۔ اور دیکھیں نا، رب کو کیا ضرورت ہے کہے کہ یہ مجھ سے راضی ہو گیا، ساری کائنات کا رب محتاج تو نہیں ہے نا کسی بھی معنی میں، اللہ اس لیکن وہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ ایک خصوصیت یہ۔ دوسری خصوصیت حضور یہ وَآمَكَهَا عِلْمًا، کہ علم کی جو گہرائی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو عطا فرمائی تھی۔ اور علم یہ نہیں ہوتا، آج کل کا علم تو لوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، انسانیت، وہ ساگر نے کہا تھا وقار یزدانہ حسن انسان، ضمیر عالم بدل گیا ہے، کہیں مشیت پہ نیند تاری، کہیں معیشت تڑپ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس جہاں میں ضرور فرعون جی اٹھا ہے، قدم قدم پر خدائے برتر تیری فضیلت تڑپ رہی ہے۔ یہ انسانیت جب گر جاتی ہے، علم ہے لیکن علم کی گہرائی نہیں ہے، علم کو ہم نے جسم پروری کا ذریعہ بنا لیا، اس لیے کہ ہم نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ معلم کائنات سے اپنا رشتہ جو کمزور کیا ہٹے، تو اس لیے پھر کہتے ہیں نا کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔